الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وأحمد المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے تیسرے پارے کے شروع سے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث شریف جس کے راوی حضرت عدی بن حاتم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین میں نقل فرمایا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو عمل کی رہنمائی فرمائی ہے، عمل کا حکم دیا ہے، اور دوسرے قیامت کے دن سے حوالے سے ایک عقیدے کی اصلاح کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن میں نہ کوئی سودے بازی کام آئے گی اور نہ کوئی گہری دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ کوئی بھی انسان جو کلمہ گو مسلمان ہے وہ ایمان والا ہے، اور اس کے اندر سارے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے، چاہے کوئی اہل ایمان میں سے عالم ہے یا غیر عالم ہے، تعلیم یافتہ ہے یا غیر تعلیم یافتہ ہے، شہری ہے یا دیہاتی ہے، جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، ایمان والا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا مخاطب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کچھ عطا فرمایا ہے، عام طور پر ذہن مال کی طرف جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کے عطایا میں سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں میں صرف مال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فہم عطا فرمائی ہے، اور دنیا کے اندر آنے کے بعد ہر انسان اپنی اپنی اس صلاحیت کے مطابق، اپنی سوچ اور فکر کے مطابق کسی نہ کسی میدان کے اندر محنت کرتا ہے، اور اس میدان کے اندر محنت کرنے کے بعد انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ کسی مقام پر پہنچتا ہے، اور وہ ایسی چیزوں کے اندر وہ ہنرمند ہو جاتا ہے کہ جن کے بارے میں وہ دوسرے لوگ کہ جنہوں نے اس میدان میں محنت نہیں کی ہے وہ اناڑی ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے خرچ کیا جائے۔ یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو علم عطا فرمایا ہے، وہ علم میں سے خرچ کرے، یعنی معاشرے کے اندر اور دوسرے لوگوں تک وہ علم کی بات پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو
کوئی عصری تعلیم کے اندر کوئی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اسے چاہیے کہ وہ معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر اس چیز کو عام کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت میں سے خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہنرمندی عطا فرمائی ہے اور وہ کوئی کام کر سکتا ہے، کام کے اندر اللہ تعالیٰ نے مہارت عطا فرمائی ہے، اسے چاہیے کہ اس صلاحیت کو لوگوں کے اندر تقسیم کرے، اور اس کے تقسیم کرنے کے اندر وہ خرچ کرنے کے اندر وہ بالعوض بھی کر سکتا ہے، بلا عوض بھی کر سکتا ہے۔ لیکن مال کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کے اندر بلا عوض ہی خرچ کرنے کا حکم ہے، اور اس کے اندر علماء کرام نے فرمایا کہ جو واجبی درجے کے مالی واجبات ہیں، احکام ہیں، وہ اس میں مراد ہیں۔ زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر دینا، اور منت مانی ہوئی ہے اس کا صدقہ دینا، اور قربانی کرنا، اور حج کرنا وغیرہ وغیرہ، جن کی پر مال خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ والے احکام یہاں پر مراد ہیں۔ تو ایک تو عمل کی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرما کر عمل کی ترغیب دی ہے اور عمل کا حکم دیا ہے کہ یہ والا عمل کرنا ہے۔ دوسری نظریے اور عقیدے کی بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن کو قیامت کہا جاتا ہے، اور اس دن کے آنے پر انسان کو اپنی ساری زندگی کا حساب کتاب دینا پڑے گا، اور اس دن کے آنے پر انسان کے جو فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے وہ انسان کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہوں گے، اور ان فیصلوں کی بنیاد ایمان اور عمل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے کہ اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے اپنا مال خرچ کرے، اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے اپنی دوستی یاری سے کام لے، اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے سفارش سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کی نفی فرمائی، فرمایا کہ من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس دن کے اندر نہ تو سودے بازی کام آئے گی، نہ تو خرید و فروخت کام آئے گی، اور نہ گہری دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قیامت کے دن کے حوالے سے نظریے کی اور فکر کی یہ اصلاح فرمائی ہے کہ انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ قیامت کا دن جو یقیناً آنے والا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ الحاقہ، کہ وہ ایک حقیقت کی پر مبنی ایک چیز ہے کہ جس کا سابقہ جلد یا بدیر کرنا ہی پڑے گا۔ تو فرمایا کہ اس دن کے حوالے سے انسانوں کو متفکر رہنا چاہیے، فکر مند رہنا چاہیے کہ اس دن انسان کو جو کام آنے والی چیز ہے وہ انسان کا اپنا ایمان اور اس کے اپنے اعمال ہیں۔ کہیں وہ اس بھروسے پر نہ رہے کہ جیسے دنیا کے اندر وہ مصیبت پڑنے پر اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے اور مصیبت کا مداوع کر لیتا ہے، یا اپنے کسی دوست سے کام لے کر کسی کی دوستی کام آ جاتی ہے اور اس کا مداوع مصیبت کا ہو جاتا ہے، یا کہیں سفارش کرا کے وہ اپنے حق میں کوئی فیصلہ کرا لیتا ہے یا اپنے حق کو حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ وضاحت اس لیے بھی ضروری تھی کہ جو گزشتہ قومیں گزری ہیں، جو پہلے آسمانی تعلیمات بھی رکھتی تھیں، ان کے عقیدہ اور نظریہ بگڑ چکا تھا۔ چنانچہ یہودیوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا، اور آج تک بھی شاید بعض یہودیوں کا یہ نظریہ ہوگا کہ قیامت کے دن بھی نیکیوں اور بدیوں کی خرید و فروخت ہوگی، کہ آدمی جو ہے نا وہ دوسرا کوئی نیکیاں دے دے گا اور اس کے بدلے میں بدیاں لے لے گا۔ تو جس طریقے سے دنیا کے اندر خرید و فروخت ہوتی ہے اور آدمی اپنے مطلب کی چیز پیسے دے کر حاصل کر لیتا ہے، تو قیامت کے دن بھی یہ سلسلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل منهم من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کفر کی حالت میں، تو ان کی طرف سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اتنی بڑی قیمت اگر مہیا کر دیں جو ان کے مہیا نہیں کر سکتے، لیکن زمین بھر کے برابر سونا بھی مہیا کر دیں تو وہ بھی ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نظریات کی، جو ان سوچوں کی جو یہودیانہ سوچیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سوچوں کی تردید فرمائی ہے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کی فکر کی بھی اصلاح فرمائی ہے کہ مسلمانوں کو بھی اپنی فکر درست رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو گہری دوستی ہے، تو بعض یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ دنیا کے اندر جس طریقے سے خونی رشتے کام آتے ہیں اور انسان کو دوستی یاری کام آتی ہے مصیبت کے وقت میں، تو قیامت کے دن بھی انسان کو خونی رشتوں کی بنیاد کی پر وہ جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ چنانچہ ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ بنی اسرائیل میں ہماری قوم کے اندر بکثرت انبیاء آئے ہیں اور ہماری انبیاء کے ساتھ رشتہ داری ہے،
نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں علیہ باللہ اور اس کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا ان انبیاء کی وجہ سے، ان انبیاء کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر کوئی دوستی اور کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ اس کے اندر عیسائیوں کی پر رد ہے۔ عیسائیوں کا نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ جن کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں علیہ باللہ، تو فرمایا کہ یہ قیامت کے دن شافع مطلق ہوں گے، جس کے چاہیں کہ سفارش کرا کے بچا لیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ یہ انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، اولیاء ہوں، یہ سفارش نہیں کر سکیں گے مگر اسی کے حق میں کہ جس کے حق میں سفارش کرنے کی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ اور آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ سفارش کا جو نظریہ ہے یہ اپنی جگہ پر احادیث سے ثابت ہے، اور علماء کرام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کا جو مسئلہ ہے یہ اتنی کثیر تعداد میں احادیث میں آیا ہے کہ وہ ساری احادیث اگر ملائی جائے تو وہ حد تواتر کو پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے شفاعت کے بارے میں بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ شفاعت ہوگی، لیکن وہ شفاعت کن کے بارے میں ہوگی؟ انہی کے بارے میں ہوگی کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی۔ تو یہ جو سفارش کرنے والے حضرات ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز دیا جائے گا، ایک ان کو عزت افزائی دی جائے گی کہ فیصلہ تو وہی ہونا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ سفارش کر دیں، آپ کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بخشش ہو جائے گی، اور یہ سفارشیں ہوں گی۔ سب سے بڑی جو سفارش ہوگی جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی کہ قیامت کے دن سب سارے لوگ حساب کتاب کے لیے پریشان ہوں گے، اور ایک عرصہ گزر جائے گا اور حساب کتاب کا معاملہ شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اور لوگ پریشان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقتاً فوقتاً کئی انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ آپ سفارش کر دیں۔ سارے انبیاء عذر کر دیں گے، اور بالآخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب لوگ حاضر ہوں گے اور آپ سے درخواست کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمت فرمائیں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی شان میں وہ کلمات، ان کلمات کے ذریعے سے ثنا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابھی وہ کلمات مجھے بھی معلوم نہیں، اسی وقت الہام ہوں گے، اور ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ثنا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے سفارش کی درخواست کریں گے، اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے حضور میں سر اپنا سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے حضور سفارش کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور درخواست کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ یا محمد ارفع راسک سل تعطا وشفا تشفا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجیے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی برکت سے حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے کہ جس سے سارے انسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے بھی سفارشیں ہوں گی، انبیاء کرام علیہ السلام کی سفارشیں ہوں گی، اولیاء کاملین سفارش کریں گے، اور فرشتے سفارش کریں گے، اور حجاج کرام جو ہے جن کے حج قبول ہوئے ہوں گے وہ سفارش کریں گے، حفاظ کرام جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور اس کی پر عمل کیا ہوگا ان کی سفارش ہوگی، علماء کرام سفارش کریں گے، جو شہداء ہوں گے وہ سفارش کریں گے۔ یہ مختلف حضرات کی درجہ بدرجہ سفارش ہوگی اور سفارش کا فائدہ بھی ہوگا، لیکن یہ سارا کچھ سلسلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی خود سے چاہے کہ میں سفارش کر کے کسی کو بچا لوں گا، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اور اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ جس دن کے اندر نہ سودے بازی کام آئے گی، نہ گہری دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش کام آئے گی۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو عمل کا حکم دیا ہے، اور دوسری ہماری فکر، ہماری سوچ اور نظریے کی سمت کو درست کیا ہے کہ ہمیں اپنے نظریہ درست رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنی سوچ درست رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔